قرض کی زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت اسی موضوع پر نازل فرمائی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس پر اتنا قرض ہو جو نصاب کے برابر ہو، یا اتنا ہو کہ مال میں سے اگر اس کو نکال دیا جائے تو نصاب پورا نہ ہوتا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر اتنا قرض ہے کہ اس کے کل مال میں سے نکالنے سے نصاب برقرار رہتا ہو، تو اس کو نکال کر بقیہ مال پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پاس $10,000 ہیں اور وہ $10,000 کا مقروض بھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ قرض نکالنے سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اسی طرح اگر اس پر $9,950 قرض ہیں تو ان ڈالرز کے نکلنے سے نصاب باقی نہیں رہتا، اس لیے اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، مگر یہ کہ مقروض قرض کو تجارت میں استعمال نہ کرے، جیسا کہ اگر وہ قسطوں پر چند سالوں کے لیے گھر خرید لے، یا قرض سے ایک بڑے منصوبے کے لیے مشینیں خرید لے جس کا تخمینہ لاکھوں میں ہو، یا کوئی تاجر اپنے کاروبار کی توسیع کے لیے چند ملین سے نئی فیکٹری خرید لے، تو کیا ان قرضوں سے اموال زکوٰۃ میں کمی واقع نہیں ہوگی؟ اس سے تو زکوٰۃ کی آمدن میں، جو کہ فقراء کا حق ہے، بہت کمی واقع ہوگی، اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کل کے تجار پر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل پر بلائی گئی دوسری کانفرنس مندرجہ ذیل فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اول، اموال زکوٰۃ میں سے تمام تجارتی قرضوں کو منہا کیا جائے گا، بشرطے کہ مقروض کے پاس اس کی بنیادی ضروریات سے زائد سامان موجود نہ ہو۔ دوسرا، انویسٹ شدہ قرضوں کو بھی اموال زکوٰۃ میں سے منہا کیا جائے گا، یعنی نکالا جائے گا، بشرطے کہ مقروض کے پاس اس بنیادی ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود نہ ہو جس کی قیمت ان قرضوں کے برابر پہنچتی ہو۔ ایسی صورتحال میں کہ جب ان قرضوں کی ادائیگی کی مدت مؤخر ہو، تو اموال زکوٰۃ میں سے سالانہ قسط جس کی ادائیگی بھی ضروری ہے نکال کر باقی سامان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اموال زکوٰۃ کے علاوہ باقی سامان کی قدر و قیمت انویسٹمنٹ شدہ قرضوں کے برابر ہو، تو پھر ان قرضوں کو اموال زکوٰۃ میں سے نہیں نکالا جائے گا، اور اگر زائد از ضرورت سامان کی قیمت قرضوں سے کم ہے تو اموال زکوٰۃ میں سے یہ نکال دیے جائیں گے، اور زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسرا، گھر وغیرہ بنانے کے لیے لیے گئے قرضے جن کی ادائیگی عموماً چھوٹی چھوٹی لمبی قسطوں کی صورت میں ہوتی ہے، اگر قرض خواہ کے پاس سالانہ قسط کی ادائیگی کے بعد اتنا مال رہ جاتا ہے جو نصاب زکوٰۃ یا اس سے زائد ہو، تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ قرض کی زکوٰۃ کا حکم جو دوسروں کے ذمے زکوٰۃ دینے والے کے لیے واجب ہے۔ اگر قرض کی نوعیت کچھ ایسی ہے جس کی ادائیگی بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے، جیسے کہ کسی مفلس فقیر کے ذمے قرض ہے یا کسی مالدار شخص کے ذمے ہے مگر وہ مسلسل ٹال مٹول کر رہا ہے، یا ایسے شخص کے ذمے ہے جو سرے سے ہی قرض دینے سے انکار کر رہا ہے، ایسی صورتحال میں اس مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ جب کبھی یہ مال مل جائے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر قرض کی ادائیگی ممکن نظر آ رہی ہے تو ایسی صورتحال میں اس مال کی زکوٰۃ قرض دینے والے پر ہر سال کے حساب سے واجب ہوگی، کیونکہ وہ موجود کے حکم میں ہے۔ قرض کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے سرٹیفکیٹ۔ سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے اجرا کے بعد متعلقہ اتھارٹی کے ذمے اس رقم کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے جو اس میں مذکور ہے، بشرطے کہ ہر سرٹیفکیٹ ہولڈر اس کا مستحق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بل میں مذکورہ قیمت اسمیہ یعنی کسی خاص فائدے پر باہم
طرفین میں اتفاق ہوا ہے، اس کی ادائیگی بھی اتھارٹی کے ذمہ لازم ہوگی۔ مذکورہ بالا صورت میں اتھارٹی کی طرف سے دی جانے والی رقم سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، چنانچہ جو بھی اس طرح کے معاملات کرتا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ یہ معاملات چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار کرے۔ سندات یعنی بلز یہ دین مؤجل کے حکم میں ہیں اور متعلقہ اتھارٹی کے ذمے ہیں، چنانچہ ان سندات کی زکوٰۃ کا حکم وہی ہوگا جو قرض کی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر سندات کی قیمت کی مقدار نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے تو ان میں مذکورہ سال کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا پھر اگر سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے پاس اس کی ملکیت میں پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے اور اس پر 1 سال پھر گزر جائے تو اب تمام مجموعی املاک اور سرٹیفکیٹ میں مذکورہ رقم ملا کر اگر نصاب کو پہنچ جائے تو سارے مال کی مجموعی قیمت کا ربع عشر زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر سندات میں تصرف ناممکن ہو تو پھر بھی ان پر سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، بلکہ ان کی تبدیلی کے وقت تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مستغلات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو تجارت کے لیے نہیں بلکہ کرائے پہ استعمال کے لیے بنایا گیا ہو۔ مثال کے طور پر کرائے پر دی جانے والی زمین، گاڑیاں اور کارخانے اور فیکٹریاں وغیرہ۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان چیزوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان سے حاصل ہونے والی رقم کو مالک کے پاس موجودہ دوسری رقم کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر نصاب پورا ہوتا ہے اور سال بھی گزر گیا ہو تو اس سے زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، اور چونکہ نقدی ہے اس لیے اسے نقدی کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم، ملازمت کے بعد کسی بھی ملازم یا کام کرنے والے پر ان استحقاقات میں سے کسی ایک کی وجہ سے بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان پر مکمل ملکیت نہیں رکھتا، اس لیے وہ ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ حکم ملنے کے بعد کہ یہ استحقاقات ملازم یا کام کرنے والے کو ایک ہی دفعہ یا پے در پے دے دیے جائیں تو جب وہ ان کو تسلیم کر لے گا تو تسلیم کی وجہ سے ملکیت تام ہو جائے گی، اس لیے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زکوٰۃ کی پہلی کانفرنس میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ملازم اس حاصل شدہ مال کو اپنے پاس موجودہ مال کے ساتھ جمع کرے گا۔ اگر نصاب پورا ہو گیا اور اس پر سال بھی گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ تأمین ان اموال کو کہتے ہیں جو کرایہ دار یا کرائے پر چیز دینے والے کو اعتماد کے لیے پہلے سے ہی دے دیتا ہے۔ کرایہ دار پر ان اموال کی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اموال اس کی ملکیت میں نہیں، اور زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مکمل ملکیت شرط ہے۔ حقوق معنویہ کسی انسان کے غیر مادی چیز پر تسلط کو کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق اس کے ذہن کی پیداوار سے ہو، جیسے مصنف کا حق اس کی لکھی ہوئی علمی اور ادبی کتابوں پر، یا سائنسدان کا حق اس کی نئی ایجاد کردہ چیزوں پر۔ کتاب لکھنے یا نئی چیز کی ایجاد میں ذاتی طور پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان سے حاصل ہونے والے فائدے اور منافع میں زکوٰۃ ہے۔ ان اموال کو وصول کرتے ہی ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جو وہ وصول کرے گا اس کو اپنے پاس موجود بقیہ مال کے ساتھ ملائے گا۔ اگر نصاب پورا ہوتا ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا، اور جو درمیان سال میں وصول کرتا رہا ہے اس کی زکوٰۃ بھی آخر سال میں بقیہ اموال کے ساتھ نکالے گا، اگرچہ ان پر سال نہیں گزرا، لیکن وہ چونکہ فی الجملہ نصاب کا مالک ہے تو اس لیے وہ زکوٰۃ دے گا، اور زکوٰۃ کی مقدار نقود والی ہوگی، یعنی 100 میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ وہ مال جو اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہو وہ زکوٰۃ کا محل نہیں ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں ہے، اور شریعت کے مقرر کردہ طریقہ کے مطابق اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ مال جو اپنی ذات کی وجہ سے جائز ہو لیکن اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو
تو جس نے اس مال کو حرام طریقے سے حاصل کیا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت اس مال پر کامل نہیں ہے اور زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کامل ملکیت شرط ہے۔ ہاں، اگر یہ اپنے اصل مالک کی طرف واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو اس پر 1 سال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اگرچہ وہ کئی سال حرام طریقے سے کمانے والے کے پاس رہا ہو۔ اگر حرام مال کو اپنے پاس روکنے والے نے مال اس کے اصل مالک کو واپس نہ کیا بلکہ اس میں سے زکوٰۃ نکال لی تو یہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اصل مال میں سے نفی کریں گے، اور جو باقی رہ جائے گا اس کا وہ بدستور گناہ گار رہے گا، اور وہ اس وقت تک بری الذمہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام مال اس کے اصل مالک کو، اگر اسے جانتا ہو، واپس نہ کر دے، اور نہ جاننے کی صورت میں اسے یہ سارا مال صدقہ کرنا پڑے گا، اور صدقہ کیے بغیر وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔